رمضان کے جتنے انوارات اور روحانی ہے اتنا ہی جسمانی حوالے سے بھی بہت فائدہ ہمیں جو ہے نا انسانوں کو اس کا، اور خصوصاً مسلمانوں کو۔ ویسے تو ہر مذہب میں روزے کی اہمیت کا جو ہے نا بتلایا گیا ہے، تمام مذاہب میں آسمانی۔ اسی طرح روزے کا جو مسلمانوں پر ایک اثر پڑتا ہے، وہ جتنا روحانی اثرات اور انوارات ہم لیتے ہیں اتنا ہی جسمانی فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ مریض اور صحت مند کے تھوڑا سا قواعد اور ضوابط فرق ہوتا ہے اس کا۔ ایک مریض کے حیثیت سے جب ہم ان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں یا رمضان کے حوالے سے کچھ فوائد بتاتے ہیں، وہ صحت مند کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہوتے ہیں۔ صحت مند کے لیے تو یہ ہے قانون کہ آپ مقدار کے لحاظ سے اور کوالٹی کے لحاظ سے یعنی تھوڑا سا احتیاط کا دامن تھام رکھیں کہ مقدار آپ مناسب رکھیں، سحری پر ایک مناسب خوراک لے لیں، مزاج کے مطابق لے لیں، اور تاکہ آپ کا روزہ آپ کی تزکیہ کے لیے جسمانی تزکیہ کا بھی عمل اس میں بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ جیسے روحانی تزکیہ ہم روحانی طور پر کرتے ہیں، اسی طرح جسمانی تزکیہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا اور توانا اور چست ہو۔ اور اس میں سب سے بڑا اور اہم کردار انتہائی مناسب اور متوازن غذا کا ہے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ مریض کے جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیمانہ رکھتے ہی نہیں ہے، مقدار بھرپور لیتے ہیں، اور اس میں کبھی جو ہے نا پانی کا یا کھولنے کا یا ٹھنڈے اور گرم کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور تقریباً صحت مند کے لیے بہت زیادہ سختیاں بھی نہیں ہے۔ شریعت میں بھی صحت مند کے لیے تھوڑا سا کھلی چھوٹ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مریض کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے شریعت اپنے قوانین بدل دیتے ہیں، اپنے احکامات میں تھوڑا سا نرمی لاتے ہیں۔ مریض کے لیے بیٹھ کر کے نماز، اور سفر کے دوران اگر آپ ادھورا نماز پڑھ لیں، کم کر لیں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح صحت بھی اپنے یعنی قوانین صحت، جو طب قدیم کا ایک تقریباً ہزاروں سال سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ ہر دور کے زمانے سے اس طرح مسائل کے لیے وہ تخفیف کرتے ہیں۔ اب مریض کے لیے یہ قوانین ہے کہ آپ مقدار کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا بھی خیال رکھیں، اور خصوصاً اپنے مزاج کے مطابق خوراک کا انتخاب کریں۔ تو مریض کے لیے یہ صحت مند کے لیے تو قوانین الگ ہے، مریض کے لیے یہ قانون ہے کہ آپ کوشش کر لیں کہ آپ شوگر کا خدا نخواستہ ایک مریض آتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے کہ رمضان میں یا عام دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب شوگر والے کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سٹوریج کا نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ خوراک کو ہضم کرنا، روکنا اور اس کا استفادہ کرنا یہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو شوگر والے کو دن میں کم سے کم 3 سے 4 دفعہ پانی لینا ہوتا ہے، 3 سے 4 دفعہ خوراک لینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حاذق طبیب ایک فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو یہ بتا دے کہ آپ اس رمضان میں سے 1-2 روزوں کا انتخاب کر لیں، نہ کریں، اس کس وقت رمضان رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے۔ تو مریض کے لیے قوانین خصوصاً شوگر کے اور تھوڑا سا جو ہائی امراض ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا قوانین بدلتے ہیں۔ اس کے لیے غذا کا انتخاب بھی الگ ہوتا ہے۔ اس کو صبح اگر ہم دوسروں کو جو ہے نا دلیہ بتاتے ہیں تو اس کو چنے کا خوراک بتاتے ہیں۔ تو مریض اور صحت مند کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ایک باقاعدہ کچھ غذائی نظام بھی اس کے لیے الگ بتایا کرتے ہیں۔ جی